یہ کہانی ہے فاطمہ کی، جو ایک طوائف تھی۔ اس کی زندگی میں کئی رنگ تھے، مگر سب سے زیادہ افسوسناک اس کی تقدیر کا رنگ تھا۔ اسے علی سے محبت ہو گئی تھی اور فاطمہ کی کہانی شہر کے ایک مشہور بازار میں شروع ہوتی ہے، جہاں زندگی کی چمک اور گہما گہمی کے ساتھ ساتھ کئی راز بھی چھپے ہوئے تھے۔ فاطمہ ایک خوبصورت طوائف تھی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی۔ اس کا ہر رقص اس کی زندگی کے درد کو، کرب کو چھپاتا، اور وہ اس فن میں ماہر تھی۔ فاطمہ کا رقص صرف تفریح کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی شناخت اور اس کے درد کا اظہار بھی تھا۔ وہ اپنے رقص کے ذریعے لوگوں کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احساس دلاتی تھی۔ جب وہ رقص کرتی تو جیسے پورا کمرہ اس کی خوبصورتی اور ہنر میں کھو جاتا۔ شہری لوگ اس کی مہارت کے قائل تھے۔ لوگ دور دور سے اس کی محفلوں میں آتے اور اس کی خوبصورت اور دلکش حرکتوں کی تعریف کرتے، مگر کوئی بھی اس کی آنکھوں میں چھپی ویرانی کو نہیں دیکھتا تھا، جو اس کی کہانی کا حصہ تھی۔ ایک رات جب فاطمہ نے اپنے رقص کی محفل سجائی، ایک نوجوان علی اس کی محفل میں آیا۔ علی شہر کا ایک نوجوان تھا جو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے فاطمہ کو رقص کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور محبت کی چمک آ گئی۔ علی کی نظروں نے فاطمہ کو متاثر کیا اور وہ اپنے رقص کے دوران بار بار اس کی طرف دیکھتی رہی۔ علی نے محسوس کیا کہ فاطمہ کے رقص میں ایک خاص بات ہے جو اسے دیگر طوائفوں سے مختلف بناتی ہے۔ وہ جانتا تھا فاطمہ کی کہانی اس کے رقص کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ محفل کے بعد علی نے فاطمہ سے بات کرنے کی ہمت کی۔ اس نے کہا، تمہارا رقص بہت خوبصورت ہے، یہ تمہاری زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ فاطمہ نے ہنس کر کہا، ہر رقص میں ایک کہانی ہوتی ہے، مگر یہ کہانیاں اکثر سننے والوں کو نہیں سنائی جاتی۔ فاطمہ کا بچپن خوشیوں سے بھرا نہیں تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں والدین کی جدوجہد کے باوجود زندگی کا بوجھ ان کی طاقت سے باہر تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے تنہا اس کی پرورش کی، مگر غربت نے انہیں کبھی سکون سے نہیں جینے دیا۔ جب فاطمہ جوان ہوئی تو اس کی ماں بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر پڑی رہتی تھی۔ پیسوں کی کمی نے فاطمہ کو ایسی صورتحال میں دھکیل دیا جہاں اسے اپنی ماں کا علاج کرنے کے لیے پیسے کمانے کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو صحت مند دیکھے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک دلال کے ذریعے طوائف پڑھنے کا فیصلہ کیا، جو یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ فیصلہ اسے کتنی تلخیوں میں مبتلا کر دے گا۔ فاطمہ نے جب اس راستے کا انتخاب کیا تو اس نے سوچا کہ وہ صرف پیسہ کما کر اپنی ماں کا علاج کرائے گی اور پھر اس زندگی کو چھوڑ دے گی، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ جب وہ اس دنیا میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ یہاں محبت، ہمدردی یا کسی قسم کی خوشی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہر گاہک کے ساتھ اس کی روح مزید ٹوٹتی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زندگی اس کی نہیں ہے، مگر پیسے کی ضرورت نے اسے باندھ رکھا تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی ہوتی تھی۔ ایک دن علی اس کے پاس آیا۔ وہ ایک باخبر اور مہربان انسان تھا جو شہر کی خوبصورت دنیا میں رہتا تھا۔ علی نے فاطمہ کے چہرے کی اداسی دیکھی اور اس سے بات چیت کرنے لگا۔ فاطمہ نے اپنے درد کی داستان سنائی۔ علی نے اس کی کہانی سن کر کہا، فاطمہ، تمہاری کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ تمہاری زندگی میں بہت کچھ ممکن ہے اگر تم اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرو۔ فاطمہ نے ہنس کر جواب دیا، کیا میرے لیے کچھ بھی ممکن ہے؟ میں تو ایک طوائف ہوں، میری کوئی قدر نہیں۔ علی نے اسے یقین دلایا، ہر انسان کی زندگی میں ایک موقع آتا ہے، بس اسے پہچاننا پڑتا ہے۔ تم اپنی زندگی کو بدل سکتی ہو۔ علی کی باتوں نے فاطمہ کے دل میں ایک امید جگائی۔ اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے گی۔ فاطمہ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، ان کے اثرات اس کی روح میں جڑ پکڑ رہے تھے۔ وہ علی کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتی تھی اور اس کی دوستی نے اسے ایک نئی روشنی دی تھی۔ ایک شام جب فاطمہ کی محفل میں کچھ مہمان موجود تھے، اس نے علی کو اپنے روم میں بلانے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ نے علی کو ایک طرف بلا کر کہا، علی، کیا تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے میرے روم میں آ سکتے ہو؟ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔
علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر اس نے مسکرا کر کہا ضرور فاطمہ میں آتا ہوں۔ فاطمہ کا دل دھڑک رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ اس نے اپنے دل کی باتیں علی کے سامنے رکھنی تھی اور اس کے احساسات کا اظہار کرنا تھا۔ جب علی فاطمہ کے روم میں آیا تو وہ ایک خوبصورت اور نرم روشنی میں چمکتا ہوا تھا۔ فاطمہ نے اپنے روم کی سجاوٹ کو دلکش بنایا تھا تاکہ علی کا استقبال خاص ہو۔ علی نے فاطمہ کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور وہ سمجھ گیا کہ اس کی دوستی میں کچھ خاص بات ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اور ایک لمحہ خاموشی کا گزرا۔ فاطمہ نے گہری سانس لی اور کہا علی، میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے دوران بہت کچھ سیکھا ہے۔ تم نے میری زندگی میں جو روشنی بھری ہے اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ میں بھی تمہارے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوں۔ تمہاری ہمت اور خود اعتمادی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، علی میری زندگی کی کہانی ہمیشہ آسان نہیں رہی۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی نے غور سے فاطمہ کی باتیں سنی اور اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو محسوس کیا۔ فاطمہ نے کہا، میں ایک طوائف ہوں اور اس زندگی میں نے بہت ساری تلخیاں جھیلی ہیں، مگر تمہارے ساتھ مجھے محبت کا احساس ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ علی نے فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، ہم سب کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو کبھی شکست نہیں دی۔ تمہارے اندر طاقت ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں امید کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، علی کیا تم میرے ساتھ اس سفر میں چلنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم مجھے سکھا سکتے ہو کہ میں اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکوں؟ علی نے بھرپور یقین کے ساتھ کہا، جی ہاں فاطمہ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ تمہاری زندگی میں جو بھی خواب ہیں ہم مل کر انہیں حقیقت میں بدلوائیں گے۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ میری زندگی میں بہت چیلنجز ہیں مگر مجھے تمہارے ساتھ چلنے کا یقین ہے۔ اس لمحے علی نے فاطمہ کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا اور کہا، فاطمہ تمہاری قوت اور عزم مجھے متاثر کرتے ہیں۔ ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ فاطمہ نے اپنا دل کھول دیا۔ اس نے علی کو بتایا کہ وہ اپنی زندگی کی بہتری کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت نے اسے طاقت دی ہے۔ فاطمہ اور علی کے درمیان محبت کا یہ ایک لمحہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خوابوں کا اشتراک کیا اور ایک نئی زندگی کی طرف بڑھنے کا عزم کیا۔ فاطمہ کو احساس ہوا کہ اس کی کہانی کی سب سے بڑی طاقت اس کی اپنی خودی اور علی کی محبت ہے۔ یہ لمحہ فاطمہ کی زندگی میں ایک نیا باب کھولتا ہے جہاں وہ اپنی تقدیر کو خود سنوارنے کا عزم کرتی ہے۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ علی نے فاطمہ کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ فاطمہ نے ایک نیک کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولنے کی کوشش کی جہاں وہ لوگوں کو کھانا فراہم کر سکے۔ پہلے چند مہینے مشکل تھے مگر علی کا ساتھ اس کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا۔ اس نے محنت اور لگن سے کام کیا اور آہستہ آہستہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے لگی۔ فاطمہ کی محنت رنگ لانے لگی، اس کا ہوٹل کامیاب ہونے لگا اور اس کی ماں کا علاج بھی شروع ہو گیا۔ فاطمہ نے اپنی ماضی کی تلخیوں کو بھولنے کی کوشش کی اور نئی زندگی کی شروعات کی۔ ایک شام جب فاطمہ اپنے ہوٹل میں تھی، علی اس کے پاس آیا اور ہر بار کی طرح خوش دل تھا، مگر آج فاطمہ کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔ جب علی نے فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا، میں آج بہت فکر مند ہوں۔ میں نے دلال سے بات کی ہے اور وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں نے اسے چھوڑا تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ علی نے اس کی بات سن کر کہا، فاطمہ تمہیں اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، تمہاری محنت اور ہمت سے ہی تم نے خود کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ فاطمہ نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں تھیں۔ اسی دوران ایک گاہک نے ان کی باتوں کو سنا اور جب وہ باہر گیا تو اس نے دلال کو اطلاع دی کہ فاطمہ کی ایک نئی دوستی ہو رہی ہے۔ اگلے دن دلال فاطمہ کے پاس آیا، اس کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ بولا، تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے فاطمہ، علی کے ساتھ تمہاری دوستی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فاطمہ نے جواب دیا، میں اپنی زندگی کی کنٹرول خود رکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر دلال مزید غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے علی کے ساتھ اپنا تعلق جاری رکھا تو تمہیں سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔
فاطمہ نے علی کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ علی نے اسے تسلی دی، فاطمہ ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ دلال کا غصہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک رات جب فاطمہ اپنے ہوٹل میں کام کر رہی تھی، دلال اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس کچھ لوگوں کا گروہ تھا۔ انہوں نے فاطمہ کو گھیر لیا۔ دلال نے فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ علی کے ساتھ محفوظ ہے۔ آج میں اسے دکھاؤں گا کہ وہ کس قدر غلط ہے۔ فاطمہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے علی کی مدد کے لیے آواز بلند کی، مگر دلال کے لوگ اسے روک رہے تھے۔ فاطمہ نے سوچا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین لمحہ ہے۔ اسی لمحے علی وہاں پہنچا۔ اس نے فاطمہ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بولا، کیا ہو رہا ہے فاطمہ، تم ٹھیک ہو؟ دلال نے علی کو دھمکی دی، یہاں سے نکل جاؤ تم، نہیں تو تم دونوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علی نے اپنی ہمت جمع کی اور بولا، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ فاطمہ میرے لیے بہت اہم ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ فاطمہ نے اس موقع پر اپنی طاقت کو پہچانا۔ اس نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، میں اپنی زندگی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی کی دھمکی سے نہیں ڈروں گی۔ علی نے فاطمہ کی حمایت کی اور دونوں نے مل کر دلال اور اس کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ اور علی کی زندگی میں جو خوفناک لمحہ آیا تھا، اس نے ان کے حوصلے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں دلال کی دھمکیوں کا سامنا کرنا ہے اور وہ اسے اپنے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ دلال نے جو خطرہ پیدا کیا تھا، اس کا ایک بھیانک انجام آنے والا تھا۔ فاطمہ اور علی نے مل کر دلال کو گرفتار کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پولیس کو بلا کر حقیقت کو بیان کیا اور دلال کو اس کے تمام گندے کارناموں کے لیے سزا ملی۔ یہ واقعہ فاطمہ کے لیے ایک نئی شروعات ثابت ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارا اور علی کے ساتھ مل کر نئے خواب دیکھنا شروع کیا۔ فاطمہ کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ اپنی حفاظت اور خود اعتمادی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ضروری ہے۔ دلال کا بھیانک انجام اس بات کی نشانی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں تو آپ کو خوفزدہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محبت اور عزم کے ساتھ ہر مشکل کو ہرانا ممکن ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔